اس زیارت کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ ہم آپ کے سامنے کتاب کامل الزیارات کا وہ حصہ لے کر آتے ہیں کہ جہاں پر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب کامل الزیارات موجود ہے، اور اس صفحے پر یہ زیارت شروع ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو اس صفحے پر اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ اندازہ کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت ہے۔ پیج نمبر 223 پر یہ روایت موجود ہے، اور ابو حمزہ صومالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت سنی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم کربلا جاؤ تو اس کے یہ آداب ہیں، اور وہاں جا کر اس طرح سے زیارت پڑھی جائے، یہاں تک کہ بیان کرتے کرتے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کی نوبت آئی۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ثم سر الی قبر علی بن الحسین، اور پھر امام حسین کی زیارت کے بعد چاہیے کہ علی اکبر علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کے لیے انسان جائے اور ان کی قبر مبارک پر جائے۔ فہو عند رجل الحسین، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی پائے مبارک پر ہیں۔ فاذا وقفت علیہ، جب آپ وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں، فقل، تو وہاں پر جا کر اس طرح سے سلام پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہو، وابن خلیفۃ رسول اللہ، اور رسول اللہ کے جو سچے خلیفہ ہیں ان کے بیٹے پر سلام ہو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اصل میں خلیفہ رسول ہیں، وابن بنت رسول اللہ، اور رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے پر ہمارا سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں، مضاعفتاً، اور دگنی ہو جائے یہ سلامتیاں اور دگنی ہو جائے یہ رحمتیں اور برکتیں، کلما طلعت شمس او غربت، جب جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب جب وہ غروب ہوتا ہے، یعنی سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا ہمیں روز عاشور کو یاد دلاتا ہے۔ تو جب جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور جب جب یہ غروب ہوتا ہے، ہر موقع پر اے علی اکبر آپ پر ہمارا سلام ہو۔ السلام علیک وعلی روحک و بدنک، اے علی اکبر آپ پر بھی ہمارا سلام ہو، آپ کی روح پر بھی ہمارا سلام ہو، آپ کے بدن پر بھی ہمارا سلام ہو، یعنی ایک ایک جز پر ہمارا سلام ہو۔ اے علی اکبر آپ نے کمال کیا ہے کربلا کے میدان میں۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، امام معصوم کہہ رہے ہیں علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں کہ اے علی اکبر تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اتنا بڑا مقام ہے۔ من مذبوح و مقتول من غیر جرم، اس ذبح شدہ پر اور اس قتل شدہ پر کہ جو بغیر جرم کے اور بغیر خطا کے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں بھی مذبوح کا لفظ آیا ہے، یعنی علی اکبر کو بھی ذبح کیا گیا ہے۔ خدا نہ کرے ذبح کے موقع پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو، خدا نہ کرے علی اکبر کی ماں نے یہ منظر دیکھا ہو، خدا نہ کرے شہزادی زینب کبریٰ نے، شہزادی سکینہ سلام علیہ نے منظر دیکھا ہو۔ تو علی اکبر آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے جب آپ کو ذبح کیا گیا، آپ کو قتل کیا گیا بغیر جرم و خطا کے۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، پھر امام صادق فرماتے ہیں میرے ماں باپ اے اکبر تم پر قربان ہو جائیں۔ دَمَكَ الْمُرْتَقَى بِهِ إِلَى حَبِيبِ اللَّهِ، اس پاک خون کے اوپر کہ جو رسول خدا کی جانب بلند ہوا، اے اکبر تمہارا خون بلند ہوا ہے رسول خدا کی جانب، اس پر بھی ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ پھر آگے شاہ فرماتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، تیسری مرتبہ فرمایا اور اے اکبر پھر میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ مِن مُقَدَّمٍ بَيْنَ يَدِي أَبِيكَ يَحْتَسِبُكَ وَيَبْكِي عَلَيْكَ، اس موقع کے اوپر کہ جب آپ نے اپنی جان کو اپنے بابا کے سامنے پیش کر دیا اور آپ کے بابا آپ کے اوپر رو رہے تھے، مُحْتَرِقًا عَلَيْكَ قَلْبُهُ، آپ کے بابا کا دل آپ کے لیے جل رہا تھا۔ يَرْفَعُ دَمَكَ بِكَفِّهِ إِلَىٰ أَعْنَانِ السَّمَاءِ، اور آپ کے خون کو آپ کے بابا نے اپنے ہاتھوں میں چلو میں لینے کے بعد آسمان کی طرف پھینکا۔ لا يرجع منه قطرہ، اور ایک قطرہ بھی آسمان سے دوبارہ زمین پر نہیں گرا۔ دیکھیے گا عزیزان گرامی، وہ مصائب کے جو حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں کہ خون علی اصغر کو لینے کے بعد امام حسین نے جو خون آسمان کی طرف پھینکا وہ پھر دوبارہ زمین کی طرف نہیں لوٹا،
وہی جملے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کے اوپر بھی ہے. اکبر بھی ایسی ہی مظلومیت رکھتے ہیں. لا یرجع منہ قطرۃ ولا تسکن علیک من ابیک ظفرۃ. اور اس وقت آپ کے بابا کو سکون نہیں تھا اور قرار نہیں تھا جب آپ نے ودعک للفراق، جب آپ نے بابا سے فراق کے لیے وداع کیا. جب ہم علماء سے اور خطبہ سے سنتے ہیں کہ جب آپ نے رخصت لی ہے تو کیسے بابا کا دل پاش پاش ہو گیا اور وہ آپ کے لیے مضطرب ہو رہے تھے. اور پھر بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ کچھ قدم امام حسین آگے بڑھتے تھے، گرتے تھے، اپنے اکبر کو کہتے تھے کہ مجھے ایک نظر دیکھتے ہوئے جاؤ. وہ سارا مفہوم ہمیں اس ایک جملے کے اندر نظر آتا ہے. لا تسکن علیک من ابیک ظفرۃ ودعک للفراق. جب آپ نے فراق کے لیے وداع کیا تو اس وقت آپ کے بابا کو قرار نہیں تھا. فمکانکما عند اللہ مع آبائک الماضیین. تو آپ دونوں کی شان اللہ کے نزدیک آپ کے آبا و اجداد کی طرح بلند ہے اور اسی مقام پر ہے. وَمَعَ أُمَّهَاتِكَ فِي الْجِنَانِ. اور آپ کے ماؤں کی طرح، جو شہزادی ام لیلہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کا مقام آپ کے آبا و اجداد کی طرح اور آپ کی ماں کی طرح جنت کے اندر ہے. منعمین، کہ جو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ. ابرؤ الی اللہ ممن قتلک. میں بیزار ہوتا ہوں اور بری ہوتا ہوں ان تمام افراد سے جنہوں نے آپ کو قتل کیا. وذبحک، اور آپ کو ذبح کیا. دیکھیے کہ دوبارہ سے ایک کلمہ ریپیٹ ہوا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے اس چہرے کو جو چہرے رسول سے شباہت رکھتا تھا، ذبح کرنے میں امت رسول نے دیر نہیں کی. ثم انکب علی القبر وضع یدیک علیہ. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر قبر کو انسان چاہیے کہ چومے اور اپنے ہاتھوں کو قبر پر رکھے. وقل، اور پھر یہ کہے سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعبادہ الصالحین علیک یا مولائی وابن مولائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے گا یہ وہی جملے ہیں. جب ہم امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں، تو ایک طرف امام حسین کی زیارت ہے، دوسری طرف حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت ہے. تو حضرت عباس کی زیارت کا ابتدائی جملہ یہ ہوتا ہے کہ سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعبادہ الصالحین. یہی انداز ہمیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کے اندر نظر آتا ہے، جس سے پھر ہمیں شان علی اکبر علیہ السلام پتہ چلتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اپنے ہاتھوں کو قبر پر رکھنے کے بعد اس طرح سے سلام کرو. سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعبادہ الصالحین علیک یا مولائی وابن مولائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے آپ پر علی اکبر ہمارا سلام ہو، اور